وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ تمام تعریف و توصیف اس اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کو جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شہنشاہت بھی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس نبی محتشم پر جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کا وجود فرمایا۔ حمد و صلوات کے بعد معزز محتشم مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات تشریف لائے، دل کی تہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بخوبی آپ حضرات کو معلوم ہو گیا ہوگا، جسے نہیں معلوم ہو کہ درس قرآن کی تبدیلی کا سبب کیا ہوا۔ آج ہمارے گاؤں میں ایک جلسے کا انعقاد ہوا ہے جس میں استاد محترم قبلہ پیر طریقت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ گزارش بھی ہے آپ لوگوں سے کہ حضرت کا بیان سننے کے لیے تشریف لے کر کے جائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک 40 دن پہلے جو حادثہ ہوا تھا، ہم سبوں کا مشترکہ غم بھی ہے، اور وہاں شریک ہونا، ان کے لیے اصحال ثواب کرنا ہمارے اوپر ذمہ داری بھی ہے۔ اس ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ میں بھی اول وقت میں جا کر کے حاضری دوں، شروع ہی سے رہوں، ان کے لیے دعائیں کروں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ درس قرآن مقدم کر دیا جائے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اب جو کلام میں نے جو پڑھا ہے، جس شعر کے لیے اسے دیکھیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو انہی نور والے گھرانوں کی ازواج مطہرات سے خطاب فرما رہا ہے رب تعالیٰ۔ ارشاد فرمایا اپنے نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے، خصوصی خطاب تو ظاہر ہے کہ ازواج مطہرات ہی کے لیے ہے، لیکن اس میں بعض مقامات پر خطاب اگرچہ ازواج کے لیے ہے لیکن حکم میں شامل تمام عورتیں ہیں، اور میں اس کے تعلق سے بات واضح کر رہا ہوں۔ پچھلے درس قرآن میں آپ نے آیت کا ایک حصہ، پوری آیت بھی نہیں، ایک حصہ آپ نے سماعت کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنی نبی کی بیویوں سے کہا تھا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بلا ضرورت بغیر کسی عذر کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی عورتیں بے پردہ رہا کرتی تھیں۔ اس پر تقریباً 55 منٹ کا خطاب پچھلے درس قرآن میں نے کیا ہے۔ آپ حضرات کے سمجھ میں بھی آیا ہوگا، ہم سب کو اللہ سمجھ کی توفیق دے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج وہی آیت کا اگلا حصہ، خطاب وہی ازواج مطہرات سے، اور متکلم خالق کائنات ہے۔ فرماتا ہے، اے نبی کی بیویوں، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو۔ اور یہ حکم جس طرح نبی کی بیویوں پر ہے، اسی طرح تمام
امت کی عورتوں پر ہے۔ حالانکہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ کے تحت تمام مرد و عورت اس حکم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز قائم کے لیے جس طرح مردوں کو حکم ہے، اسی طرح اس صیغہ کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں۔ وآتین الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو۔ تو یہاں پر نبی کی بیویوں کو خاص کر کے فرمایا گیا، صیغہ مؤنث لایا گیا کہ عورتوں تم زکوٰۃ دو، لیکن دوسرے مقام پر اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، اس کے اندر مرد و عورت دونوں کو شامل کیا گیا۔ یہ خصوصی حکم ہے عورتوں کے لیے، کہ یہ نہ سوچو کہ نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا صرف مردوں کا کام ہے۔ جس طرح نماز مردوں پر فرض ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی اگر ان کے پاس مال ہے تو مردوں پر فرض ہے، اسی طرح سے بعین ہی، یوں ہی تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، تم پر بھی نماز بھی فرض ہے، اور اگر مال والی ہو تو زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو۔ اچھا یہاں پر غور کرو، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، فرمایا نماز قائم رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہفتے میں ایک بار جا کر کے جمعہ والے دن نماز پڑھنا، یہ بھی نماز پڑھنا ہوا، یہ اس حکم میں شامل ہو جاتا۔ اگر یہ حکم ہوتا کہ نماز پڑھو تو عرض کیا جا سکتا تھا یا اللہ ہم نے تو جمعے پڑھی تھی، نماز تو ہم نے پڑھی تھی، نماز پڑھو یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ کہا کہ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو، جب تک زندہ رہو، سانسوں میں سانسیں ہو، تمہارے پاس طاقت ہو، استطاعت ہو، تب تک نماز پڑھتے رہو۔ اور اے نبی کی بیویوں اور ان کے ماننے والیوں، تم بھی نمازیں پڑھتے رہو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور اگر زکوٰۃ دینے کے لائق ہو، مال ہے تمہارے پاس اتنا، وہ ابھی میں تفصیل عرض کروں گا، تو زکوٰۃ دو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اللہ کا بھی حکم مانو، اس کے رسول کا بھی حکم مانو۔ اب میں یہاں پر چونکہ خطاب ازواج مطہرات سے ہے تو میں پہلے انہی کی طرف آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کس طریقے سے ادائیگی فرمائی۔ ہماری امت کی ماؤں میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کو بہت زیادہ محبوب تھی، حضور پیار میں ان کو حمیرہ بولتے تھے، حمیرہ۔ تو آپ کی فرائض اور واجبات، سنن مؤکدہ، اس کی بات تو نہیں کر رہا میں، ذرا اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ و غیر مؤکدہ کی کس طرح پابندی کرتی ہوں گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی بالغ ہونے کے بعد بغیر کسی ناغے کے کسی بھی وقت آپ نے تہجد کو نہیں چھوڑا۔ حضرت عائشہ نے بالغ ہونے کے بعد سے کبھی بھی بلا ناغہ آپ تہجد پڑھتی تھی، بلا ناغہ۔ تو اب ذرا سوچو، جو تہجد کا اتنا پابند ہو، وہ دیگر واجبات و فرائض کا کتنا پابند ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آپ کے ازواج مطہرات میں سے ہماری ایک امت کی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنت حضرت عمر، حضرت عمر کی بیٹی، آپ کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ آپ اکثر روزہ رکھا کرتی تھی، آپ اکثر روزہ رکھتی تھیں اور نماز نوافل کی پابندیاں کیا کرتی تھی۔ تو جب ان کے نوافل اور تہجد وغیرہ کا یہ عالم ہاں، تو بدرجہ اولا وہ اور واجبات و فرائض کی ادائیگی کرتی ہوں گی۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی نبی کی بیویوں کو حکم دیا کہ تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ دو، تم میری بھی فرما برداری کرو، اور جو رسول ہم نے بھیجے ان کی بھی فرما برداری کرو۔ اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ نسبت پر بھروسہ کر کے نماز روزہ چھوڑ مت دینا، کہ ہماری نسبت تو اعلیٰ ہے، ہم تو نبی کی بیویاں ہیں،
ایسا نہیں، نسبت جب ہی کام آئے گی جب تمہارے اندر بھی کچھ ہوگا۔ اگر تمہارے اندر کچھ نہیں ہوا، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ زہرا سے ایک مرتبہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، فاطمہ عمل کرو، فاطمہ عمل کرو، اس لیے کہ محض صرف محمد کی بیٹی ہونا تمہیں جنت نہیں لے جائے گا، بلکہ تمہارا عمل اور میری نسبت تمہیں جنت لے کر کے جائے گی۔ محض اس لیے کہ یہ ٹیک لگا لی کہ ہم رسول اللہ کی بیٹی ہیں، یہ نہ سوچنا، حالانکہ وہ کتنی بڑی عابدہ، سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ تھیں، لیکن پھر بھی فرمایا امت کے لیے۔ تو حضرت صاحب صراط الجنان فرماتے ہیں یہاں ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ نماز پڑھا کریں اور زکوٰۃ دیا کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے باعث اگر کوئی نماز اور زکوٰۃ کا تارک ہوگا تو اس سے کسی قسم کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے جو نماز نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ انہیں جب عمل کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو نسبت کا بہانہ بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری نسبت اچھوں کے ساتھ ہے تو ہم اچھوں کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے۔ ان لوگوں کو نسبت پکڑنا چاہیے۔ بہت سے پیروں کا یہ حال ہے۔ ہمارے، اب میں کسی کا نام نہیں لوں لیکن آپ خود دیکھیں، بہت سے پیروں کا یہ حال ہے، ہاتھ چمبانے کے لیے بہت ہے، گھر سے نذرانہ لینے کے لیے بہت ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو گھر ہی پر بیٹھے رہتے، انہیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد تک چلے جائیں۔ اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں۔ وہ ایک پیر صاحب تھے، تو ایک اپنے مرید کے یہاں پہنچے، اور جب مرید تو نماز کا پابند تھا، علماء کی صحبت میں تھا، تو نماز کا وقت ہوا، کہا حضور نماز کا، نماز تو ہم کعبہ شریف میں پڑھتے ہیں، نماز ہم یہاں نہیں پڑھتے، کعبہ شریف میں پڑھتے ہیں۔ تو وہ چلا گیا کہ حضور، جاہل تھا، بھی اتنا جانتا نہیں تھا، اتنا اسے معلوم نہیں تھا، سوچتا ہوگا کہ میرا پیر واقعی صاحب کشف ہے، ہو سکتا ہے کہ کعبہ شریف میں پڑھتا ہو، لیکن بیوی ان کی بڑی چالاک تھی، کہا اچھا بہانہ۔ تو اسی وقت سے وہ طاق میں لگ گئیں کہ کسی بھی طرح سے میں ان کا بدلہ دوں، یہ نماز سے جی چرا رہے ہیں اور پیر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو میاں چلے گئے نماز کے لیے، یہ بیٹھے رہ گئے، تو ایک دم بول پڑے، چلانے لگے، بولے ہٹ ہٹ ہٹ۔ اب یہ بھاگتی ہوئی آئیں گے، حضور کوئی غلطی ہو گئی، آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ بولے غلطی تجھ سے نہیں ہوئی، وہ کعبہ شریف کی طرف ایک کتا رخ کر رہا تھا، میں نے اس کو بھگایا۔ کعبہ شریف کی طرف کتا رخ کر رہا تھا، اب تو حد ہی ہو گئی، نماز پڑھنے کے لیے گیا نہیں، بہانہ بنا دیا، اور اب مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، اب تو حد ہی ہو گئی۔ تو میاں آئے نماز سے فارغ ہو کر، اور پھر کھانے کا سلسلہ ہوا کہ کھانا کھلایا جائے۔ تو بیگم نے اپنے میاں کو جو کھانا لگایا تو اس میں پہلے روٹی رکھی، اس کے اوپر گوشت رکھا اور حضر کر دیا، لیکن جب میاں کے لیے لگایا تو گوشت نیچے رکھا، اوپر روٹیاں رکھی اور کھانا نکال کے رکھ دیا۔ تو میاں کچھ دیر برداشت کرتے رہے کہ آئے، ہمیں ملے کھانا، ہمیں گوشت ملے، میاں کو تو دے دیا۔ جب انتظار کی حد ہو گئی اور گوشت لائی نہیں وہ، تو چلا کر کہنے لگے کہ تو اتنی بڑی بدتمیز ہے، اتنی بڑی گستاخ ہے، اپنے میاں کو کھانے کے ساتھ گوشت دے دیا، یہاں کون گوشت دے گا؟ کیا میں روکھی روٹی کھاؤں؟ تو کہا میاں ٹھیک ہے ابھی لا کے دیتی ہوں۔ اندر پہنچی کچن کے اندر اور جھاڑو نکال کے لائی، کہا چپ چاپ باہر نکل، جو اپنی روٹی کے نیچے گوشت کو نہ پہچان سکے وہ کعبے میں نماز پڑھے گا؟ وہ کعبے کے دروازے سے کٹا ہٹائے گا؟ تو صاحب صرف نسبت کی وجہ سے، ہمارا باپ بڑا ہے، ہمارے باپ پیر صاحب تھے، تو باپ پیر صاحب تھے، تو بتا نا تو کون تھا، تو کون ہے؟ وہ میں نے شیخ سعدی کا قول پیش کیا تھا گلستہ کے اندر،
کہا تھا یہ اپنے تیرے اندر جو کچھ ہے وہ ظاہر کر، نہ کہ یہ بتا کہ میرا باپ فلا تھا، میرا باپ فلا تھا، تیرے اندر کیا ہے؟ حضور نے اپنی بیٹی سے فرمایا فاطمہ عمل کرو کہ صرف میری نسبت یہ ٹیک لگا کے نہ رہنا کہ صرف محمد کی بیٹی ہونا مجھے جنت پہنچا دے گا، یقیناً پہنچا دے گا، لیکن تمہیں عمل بھی کرنا ہوگا۔ تو یہاں سے وہ لوگ بھی نصیحت پکڑیں جو صرف نسبتوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ اور اب یہ کہ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں ابھی اور عرض کروں گا میں اس کے تعلق سے۔ تیسرا جو حکم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، تو ازواج مطہرات نے فرما برداری کس طرح کر کے دکھائی۔ یہ کتاب ہے جس کا نام ہے مدارج النبوہ، سیرت کی بڑی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک واقعہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس طرح میں دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں بھی آپ کا پڑوس نصیب فرمائے، آپ کا قرب نصیب فرمائے، جس طرح آپ دنیا میں مجھ سے محبت کرتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو ہماری بیوی ہے، تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے ہمارے ساتھ رہے گی۔ مالک کونین ہیں، مالک جنت ہیں، بلکہ جنت بنی ان کے وسیلے سے ہے، ڈائریکٹ پروانہ نہیں دے دیا کہ لو اب تو تم رہو گی، ہمارے ساتھ رہو گی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس رتبے کی تمنا رکھتی ہو تو تمہیں چاہیے کہ کل کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھو، اور جب تک کوئی کپڑا پیوند کے قابل ہو اسے پرانا مت سمجھو، جب تک پیوند لگا کر پہن سکتی اسے پرانا مت جانو۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے تعلق سے مدارج النبوہ کے اندر ہے آپ کی آخری زندگی تک کبھی بھی آپ نے آج کا کھانا کل کے لیے بچا کے نہیں رکھا، اور وہ میں قول حدیث پاک کا عرض کر چکا ہوں۔ حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ اب تو وسعت آ گئی ہے، اب تو اسلام میں کافی سارا پیسہ جمع ہو گیا ہے، اب بھی آپ پیوند کا حجاب پہنتی ہیں؟ تو آپ نے کہا دور ہٹ جاؤ میرے نزدیک، جب تک وہ نئے کپڑے پہننے کا حق نہیں رکھتا جب تک اس کے پرانے کپڑے پیوند کے قابل ہوں۔ اس طرح فرما برداری کر کے دکھائی۔ وَآتَيْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کہہ دیا وہ ہو گیا، کچھ بھی ہو اس اللہ کے رسول کے حکم سے ہم ٹلیں گے نہیں، یہ کر کے دکھایا آپ نے۔ حالانکہ یہ مستحب بات تھی، آج کا کھانا کل کے لیے بچا کر نہ رکھنا یہ مستحب بات ہے، اگر آپ رکھیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، عموماً ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ اگر بچ جاتا ہے تو، لیکن یہ نہ سمجھے کہ آج اگر ہم نہیں بچائیں گے تو کل ملے گا نہیں، یہ سمجھیے، عقیدہ سمجھیے۔ بچا کر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہوتا بھی عموماً ہمارے گھر کے کھانے بھی بچتے ہیں، اب انہیں پھینکا تھوڑا نہیں جائے گا، کھانے کے بعد اگر کھانا بچا اسے رکھنا چاہیے کل کے لیے، لیکن بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے کہ یہ جو بچا کے رکھا ہے یہ کھانے سے ہمیں جو ہے وسعت یا ترقی نہیں ملے گی، بلکہ رب چاہے گا تب ہم کھائیں گے۔ توکل، بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اب اطیعنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اب چونکہ یہاں پر حکم آیا صلاۃ کا اور زکوٰۃ کا، یعنی نماز کا اور زکوٰۃ دینے کا، تو اس کے تعلق سے میں نے کئی سارے بیانات میں نماز کے تعلق سے اس کی فضیلت پر بھی بیان کیا ہے۔ پیچھے جو آیتیں آئی ہیں 21ویں پارے کے اندر شروع میں یہ آیا تھا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اس پر تقریباً 15 کتابوں کے ذریعے میں نے حوالے دے کر کے بتایا تھا نماز کی فضیلت کیا ہے، لیکن اس بار میں نماز کی فضیلت نہیں بتاؤں گا بلکہ آپ کو نماز کا طریقہ بتاؤں گا، کیونکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے بچے تو بچے، نوجوان تو نوجوان، ہمارے بعض بوڑھوں کو بھی نماز یاد نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، تو جس کے یاد نہ ہو وہ اپنی صحت کر لے، ویڈیو بھی بن رہی ہے بعد میں دیکھ کر یاد بھی کر لے، اور جس کے یاد ہو وہ اپنی نماز کو اور اچھا کرنے کی کوشش کرے۔ تو میں فضیلت نہ بیان کر کے نماز کا طریقہ بیان کرتا ہوں، نماز کی بیان ہوا ہے تب۔